بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وَأَمَّا بِيَانُ التَّبْدِيلِ وَهُوَ النُّسْخُ نسخ کیوں ہے؟ وَهُوَ النَّسْخُ حد ہو گئی۔ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بیان تغییر کی کڈیا جائے لب کے بیان تغییر پس وہ یہ ہے کہ بدلا دے متکلم اپنے بیان کے ساتھ اپنے کلام کے معنی کو، جڑا معنی سمجھ آیا ہے نا انہوں بدلا دے دے، اور نظیر اس کی تعلیق اور استثناء ہے۔ تعلیق اس کی، نظیر اس کی تعلیق اور استثناء۔ سنی جی گل، تو پھر اسے باب دے آخر تے نا جتھے مکے نا بیان ہو آخر تے او تو پہلو آکھے سی وَمِن صور بیان تغییر آئیاں سن لے فلان علیہ الف، تو اندہ مطلب سی بھی قرضہ ہے، تو انہیں ودیعتاً نل بدلایا بھی قرضہ نہیں امانت ہے۔ آئیاں مسئلہ حکم یہ تھا بیان تغییر کا کہ موصولاً تو صحیح ہے، لیکن اگر وقفہ لے کر وقفے کے بعد ساتھ جوڑے گا تو وہ نہیں جڑے گا۔ آخر میں بیان کیا تھا کہ پھر بعد اس کے چند مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ بیان تغییر سے ہیں یا کہ بیان تغییر سے ہوں تو موصولاً ٹھیک ہوگا، بیان تبدیل سے ہوں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کچھ آئے گا اس سے بیان تبدیل میں، ہوں چند ایک مثالیں ہونی ہیں جنہ وچ اختلاف امام صاحب دا تے صاحبین دا وہی ہونی ہیں، دھیان کرے جے یہ تغییر تے تبدیل رلایا جے نہ آپس وچ، ایتھے انہیں تعلق زیادہ ہے کہندے نال استثناء اور شرط کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کلام کی تو وہ منجز ہے، بعد میں یا وہ پوری ہے تو بعد میں شرط لگا دی تو منجز سے وہ معلق ہو گئی، یا پوری ہے تو بعد میں استثناء کیا تو اس میں کمی آ گئی۔ یہ تھا کیا؟ بیان تغییر۔ کیا تھا؟ بیان تغییر۔ ہوں اگے چلو، توجہ جی، بیان تبدیل شروع ہے۔ کون شروع ہے؟ بیان تبدیل۔ کیڑی شے؟ بیان تبدیل۔ تبدیل آشیے تے ویکھو، بیان تبدیل جعل الشیء مقام شیء آخر ہے، لغوی معنی ہے وہ کہ ایک شے کو بنانا کیا؟ دوسری شے، ایک شے چک کے ان دی جگہ دوسری شے رکھنی، اے وے کی شے؟ اے بیان تبدیل ہے جی۔ سنیں جی، جویں کہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیتن، کیا ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں، اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، دوسری لے آتے ہیں۔ یہ معنی ہو گیا اس دا۔ سنی جے گل تے پہلے وہ قانون میں کہ المارو یوخذ بِاقرارہ، ایک نے ماضی دیاں خبراں مستقبل دے دعوے، وہ تو ہور شیاں نے نا، میں پچھلیاں سچیاں گلاں سنائیاں تے ٹھیک ہے تے جی جھوٹیاں ہوئیاں تے جھوٹا ہو گیا، اگلے دعوے کیتے تے حضرت صاحب بلے بلے بڑی شخصیت بڑھ گئے۔ یہ اور چیزاں نے، اے جڑے اقرار کری دینے لین دین معاملات، انہاں دی گل چل رہی ہے۔ ایتھے قانون ہے کہ المرء یؤخذ بِاقرارہ، نکاح، طلاق، غلام آزاد کرنا، خرید و فروخت کرنی، اور کی شے یہ چیزیں جنہیں یا اپنے ذمے کسی کی چیز کا اقرار کرنا،
یہ جو چیزیں ہیں یہ دھیان کرنا ذرا. مسئلہ سنیں. علامہ فرماتے ہیں شاشی علیہ رحمہ یہ تبدیل اس کا دوسرا نام ہے نسخ. تبدیل کا دوسرا نام ہے نسخ. سنیں جی دوسرا نام ہے. اتنے ذرا باس مختصر ہے تو نور نمار تفصیل نہ لاویں گے. نسخ ہے. اب سمجھے مسئلہ. علامہ فرماتے ہیں جائز ہے یہ کیا نسخ کا حکم. حکم کا نسخ. نسخ کا حکم نہیں. کیا حکم کا نسخ. ایک حکم نافذ کیتا تو انہوں ختم دوسرا کرنا ہے. جائز ہے یہ نہ. یہ شے کیڑی شے حکم کا نسخ. صاحب شرع کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ یہ اللہ رسول کر سکتے ہیں. اور نہیں جائز یہ بندوں کی طرف سے نہیں. بندوں کی طرف سے. بندوں کی طرف سے جائز نہیں ہے بلکہ صاحب شرع. صاحب شرع کی طرف سے جائز ہے. اوکھا جے تے بڑا سوکھا جے تے بہت ہی اوکھا جے کھانے چ نہ پئی تے چس کو نہیں ہونی. وہ جڑا اوکھا اشیا جڑے نال جوڑنا جی گل سمجھنی جی. آج سمجھ لی تے توڑ تک سمجھ آ جائے کہ نہ تے پھر کو نہیں ہونی جی. دھیان کرو. بیان تبدیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ چنگا بڑا دماغ ہی ہے کہ تو یہ نسخ جو ہے نا یہ صاحب شرع کی طرف سے جائز ہے. صاحب شرع نسخ کر سکتے ہیں. صاحب شرع نسخ کر سکتے ہیں. بندے کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ ایک چیز نافذ کر کے تو کہے میں نے اس کو منسوخ کیا. یہ نہیں کر سکتے. بس طلاق دیتی ہے 6 مہینے بعد کہنا جی میں اس کو منسوخ کرتا ہوں. انج نہیں ہو سکتا. سمجھے گل کہ کوئی نہیں. مجھ بیچ دیتی ہے 6 مہینے بعد کہتا ہے میں اس بے کو منسوخ کرتا ہوں. او بولو تو صحیح بلا دے. یہ بندے نو اختیار نہیں ہے. بندے نو اختیار نہیں ہے. سمجھی جی بندیاں دا قانون ہے جو نے بولے ہیں ان دے وچوں ماخوذ ہو گیا ہے. اجازت نہیں ہے. دھیان کرے جنوں سمجھو کوشش کرو. اور بیان تبدیل پیچھے پر منع کرو. فصل اور بہرحال بیان تبدیل اور تبدیل الحکم السابق و نسخ ہی. اور وہ نسخ ہے. کی مطلب ہے تبدیل تے نسخ ایکو شے ہے. تے پہلے اس بارے چ پڑھا جی ما ننسخ من آیت آیتاں پڑھیاں جی. پس جائز ہے یہ کی حکم کا صاحب شرع کی طرف سے اس لیے کہ یہ بیان ہے انتہا کا والا الرجوع اما امر به شارع کو حق حاصل ہے. اور نہیں جائز یہ بندوں کی طرف سے. اور بہرحال بیان تبدیل اور وہ نسخ ہے. بس غیر ہے یہ صاحب شرع سے اور نہیں غیر یہ بندوں سے. لذر آشیا غور نہ سنو توجہ کرو. واہ نسخ نظر آئے. نسخ کیا ہوتا ہے؟ شارع کی طرف سے بیان کرنا حکم شرعی مطلق کی انتہا کو. کس کو؟ ایک بار لفظ دراؤ نا میں عرض کردہ اپنی بولی جی. وہ حکم جو کہ ثابت تھا ہمارے اوہام میں کہ ہمیشہ رہے گا وہ. اس حکم شرعی کی انتہا کو بیان کرنا ہمیشہ رہے گا بے طریقے تراخی کے طریقے کے ساتھ. مثال اس کی اللہ تبارک و تعالی نے مباح کیا شراب کو کس میں ابتدائے ساڈے زام چے گل ہے بے قیامت تک انہیں میں ہی رہنا ہے. پھر آگی تحریم اس کے بعد. پس ہے یہ بیان شارع کی طرف سے اس بات کا کہ حکم ان حکم الاباحت حکم کی اباحت الى هذا الزمان اچھا جی. وہ اگلا ایک سوال ہے بات پڑھ دیں گل سمجھو. ادھر دیکھو بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے
چونکہ جو کچھ سرکار نے بیان فرمایا سب وہ قرآن وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خبریں دی ہیں نا، جو ہمیں خبریں دی ہیں، خواہ قرآن کی شکل میں خواہ حدیث میں، ان میں تبدیلی نہیں ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہے۔ قیامت کے حالات وہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ جو ہم پر احکام نازل ہیں، انج کرو تے انج، اے حلال ہے تے اے حرام ہے۔ اگر تو شریعت میں وقت بیان کر دیا جائے کہ یہ حکم اتنی دیر رہے گا، تو ہم سب کو پتہ چل گیا کہ یہ حکم جو ہے ایک وقتی حکم ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جڑی مثالیں ہوں گی کہ جس طرح پڑھے جی کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حکم کو مطلقاً کہ اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اس کے ساتھ وقت کا ذکر نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم سے مراد پہلے صحابہ پاک، اسی غلام، ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ حکم قیامت تک رہنا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ ہے کہ مثلا یہ حکم ہم نے 3 سال تک رکھنا ہے، بعد میں اس کو ختم کر کے دوسرا جاری کرنا ہے، لیکن یہ بات اللہ کے علم میں ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کیا ہوگا، قیامت تک رہے گا۔ اب جب دوسرا حکم آتا ہے ہم اپنی لغت میں اس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناسخ منسوخ ہے۔ حقیقت میں یہ ہے جو ہم پڑھے جی کہ اصل یہ ہے کہ دوسری جب حکم آیا نا، اس حکم نے آ کر یہ وضاحت کر دی کہ پہلا حکم اس وقت تک تھا، اس کا وقت ختم، اب میرا وقت شروع ہے۔ سمجھی جی؟ لیکن چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت تک، تو دوسرا حکم ہے تو وہ ہم کہتے ہیں ناسخ منسوخ ہے، وہ معنی نسخ اس لیے بیان ہوا قرآن پاک میں ہمیں سمجھانے کے لیے جی۔ لیکن اصل میں یہ تبدیل اور نسخ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایک نظام رکھنا تھا تو راج پھر فرشتہ مشورہ دیتا یا اللہ جونے میں کر لیے، انج نہیں ہے گا، سنا جی، انج نہیں ہے گا۔ نہ ہی اے وے کہ بھی جڑا بھی مقررین دی بولی چ بھی اللہ تعالیٰ دا ایک حکم نافذ کیتا قیامت تک تے سونیاں دے کہنے ہوتے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا نظام ڈک دیتا ہے، انج نہیں، سارا علم ہے۔ نبیاں نے جو کچھ اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنا ہے وہ سارا کچھ او ہوندا ہے جڑا بے اذن ربی ہوندا ہے، بے اذن اتھے مقابلہ نہیں لانا۔ اللہ دا تے اللہ دے نبیاں دا آپس کوئی لڑائی نہیں، ساڈے دماغی فطور نے جڑے سن سمجھ نہیں آوندے۔ اے نسخ جڑا نسخ اور تبدیل یہ اصل میں حکم کی انتہا کو بیان کرنا کہ شارع کے علم میں تھا کہ یہ حکم اتنی دیر رکھنا ہے، پھر اس کو ختم کرنا ہے، پھر اس کو ختم کر دینا ہے۔ سنا جی؟ مثلا حدیث پاک کے جاوے گا سونے نے قبرستان جانے کو منع کر دیتا جی، کی کیتا؟ قبرستان جانے پر منع، وقت نہیں دسیا۔ وہ جتھے بھی ایکو ہی حدیث وچ ناسخ بھی ہے تے منسوخ بھی ہے نا، انہاں وچ جلے او مثال آوے گی تے اے حدیث سارے فرست ہوے گی کہ منع فرماتا قبروں کو نہیں جانا۔ بعد میں سرکار نے فرمایا اب تم جا سکتے ہو، اب تم جا سکتے ہیں۔ وہ پہلا جملہ ہے کن تو نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا کس سے؟ قبروں کی زیارت سے، فزوروہا، اب زیارت کرو۔ اب جب منع کیا تو سب نے کیا سمجھا کہ یہ حکم قیامت تک ہے، لیکن وہ اللہ کے علم میں جتنی دیر تھا اتنی دیر پھر اللہ نے دوسری وحی نازل کر دی کہ پیارے اب ان کو اجازت دے ہوئی، سمجھے بے؟ تو یہ جو تبدیل ہے اب یہ شارع کو تو حق ہے، کیا؟ شاعر کو حق ہے، چونکہ علم میں یہ تھا کہ یہ حکم اتنی دیر ہے بعد میں ختم ہے، بندوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے احکام نافذ کر کے بعد میں کیا کہیں ہم ان کو منسوخ کرتے ہیں، ہم ان کو منسوخ کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو نافذ ہو گیا وہ نافذ ہو گیا، سمجھا ذرا کوشش کرے جی۔ ہوں اگلا ایک سمجھو وہ سوال تاکہ مزید گل کھل جائے، وہ ویکھو نا سوال، او بلا یجوزو نظر آئے نہ کہا جائے
کہ نسخ تو موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام میں بھی جی، بس کیسے تم کہتے ہو کہ نہیں جائز نسخ بندوں کی طرف سے؟ آقا حضور عبد اعظم ہیں لیکن ہیں تو بندوں سے نا، تو یہ جو تم نے کہا کہ بندوں کی طرف سے نسخ جائز نہیں تو پھر سرکار کی حدیثوں میں ناسخ منسوخ ہے۔ سنیں گل ان کا جواب دیں دے نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نسخ ہوتا ہے آپ کی کلام میں، یہ ہوتا ہے من عند اللہ تعالی، جو حدیث میں ناسخ منسوخ ہے یہ سارا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا، گویا کہ نہیں پایا گیا نفس الامر میں بندوں کی طرف سے ناسخ منسوخ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے۔ سمجھیے جی گل، بھائی اختیار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ اللہ نے جو تقدیریں بنائی ہیں، اللہ کے جو علم میں ہے ایسے ہوگا، بے آقا حضور اس علم کو بدلا دیتے ہیں، خدا دا واسطہ جی یہ نہیں جی مطلب، یہ سب کچھ تقدیر کے تحت جو کچھ ہے وہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں وہ پوری تقدیر ہے کہ ہم یہ کریں گے، پھر ہمارے محبوبہ میں ہماری بارگاہ میں عرض کریں گے، پھر ہم اس طرح کر دیں گے۔ اب یہ پوری تقدیر ہے، یہ کیا ہے؟ پوری تقدیر ہے، یہ پوری۔ دھیان کرو بھائی تو گل سمجھی جے ہوں آگا چلو۔ والا ھذا بطل استثناء الکل عن الکل لأنه نسخ الحکم۔ بس اب اسی قانون پر، اسی قانون پر استثناء الکل عن الکل یہ جائز نہیں ہے۔ جی، استثناء کل عن الکل یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نسخ ہے، جی یہ نسخ کہ پہلے جو حکم نافذ کر لیا ہے نا اس سارے کو وہ ختم کر رہا ہے، جی، اس سارے کو وہ ختم کر دیں۔ اقرار کیا 10,000 کا، جی، کنا 10,000 کا اقرار، بچو اللہ نال 9,999 تک تے کر سکتا ہے، کم از کم ایک رہ جائے۔ جی، سنی جی گل، انج نہیں ہے گا کی بھلا 10,000 بے سارے دا سارا ہی کی ہو جائے، استثناء کٹ دے، کیونکہ اگر سارا کرے تو اس نے کیا کر دیا ہے؟ نسخ اقرار کو منسوخ کر دیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھیے؟ اور میں دسے بھی آخر دے کم از کم 1 روپیہ تو رہے، مستثنیٰ میں انہوں کوئی تو رہے جی، سارا کر دے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اقرار کو اس نے باطل کر دیا، تو یہ اس کو اجازت نہیں ہے، یہ اس کو کیا کلندر استثناء الکل استثناء الکل عن الکل یہ ٹھیک نہیں، یعنی ہم یہ کریں تو ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ وہ پہلا حکم ختم کر دیا نا جس کا، جی، جس کا ہم نے اقرار کیا تھا، وہ ہم نے جب پورے کی استثناء کر دی کیا کیا ہم نے؟ منسوخ ختم کر دی، ہمیں یہ تو اختیار نہیں ہے، اس لیے استثناء الکل عن الکل کیا ہے؟ باقی ہے۔ باطل ہے۔ اور دیکھو ایک سوال ہے بڑا زبردست، وہ آگے آ رہا ہے، اگر تو یہ کہے کہ استثناء الکل عن الکل باطل ہے جی، اگر کسی نے کہا نا نسائی توالے کو ان دیا 3 بیویاں نے تو کی آدھے میریاں عورتوں اگو استثناء کرتا ہے اللہ زینب و عمرتو و سعادتو، اور نہیں اس کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور بیوی، تو یہ استثناء صحیح ہے، کسی نے بھی طلاق کوئی نہیں ہونی، حالانکہ یہ استثناء الکل عن الکل ہے جی، کہ کوئی نہیں ہے، وہ 3 تو بیویاں سن، اللہ نے 3 میں جو کر لیں گے۔ اس کا جواب توجہ کریں جی، جواب یہ ہے استثناء الکل عن الکل صحیح ہے بھی اور صحیح نہیں بھی، کی صحیح ہے بھی اور صحیح کون؟ کل استثناء الکل عن الکل صحیح ہے بھی اور نہیں، وہ یہ ہے استثناء الکل معاذ صحیح نہیں جب کہ معین کرے وہی لفظ مذکور مستثنیٰ منہ میں، وہ لفظ معین لکھا ہے کہ اور لکھا ہے کوئی بیان ہی لکھا ہے، وہ زیادہ واضح ہے، معین لکھو بیان ہی ٹھیک ہے، جب کہ بے نہیں صحیح جب کہ ہو وہ استثناء بعین ہی
لفظ مذکور فل مستثنا میں وہ جو لفظ نا مستثنا میں نو وچ بیان ہی مڑ کے وہ لفظ مستثنا بنا دے وے اے کی ہے یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے جی۔ بہرحال جب ہو اس لفظ کے غیر کے ساتھ تو پس آگے جی سمجھ اے شاباش ہے۔ اسی لیے جب کہا اس نے نسائی توالے کو الا نسائی، یہ صحیح نہیں ہے، جی یہ صحیح، یہ صحیح نہیں۔ جی میں نے اس کے 10 درہم دینے ہیں مگر 10 درہم، یہ صحیح نہیں، جی میں نے اس کا 1000 روپیہ دینا ہے مگر 1000 روپیہ، یہ صحیح، میں نے اس کی 10 مرلے زمین دینی ہے مگر 10 مرلے، یہ اے مطلب جی۔ اور اسی پر باطل ہے باطل ہے استثناء الکل عن الکل، اس لیے کہ استثناء الکل عن الکل حکم کا نسخ ہے، اور اسی پر باطل ہے استثناء الکل عن الکل، اس لیے کہ استثناء الکل عن الکل حکم کا نسخ ہے، اور اس پر باطل ہے اسی پر اسی قانون پر، اور یعنی ان النسخ لا یجوز من العباد، جی قانون پر باطل ہے استثناء الکل عن الکل، اس لیے کہ استثناء الکل عن الکل حکم کا نسخ ہے۔ ولا يجوز الرجوع عن الاقرار والطلاق والعتاق لانه نسخ وليس للعبد ذلك۔ بس اب قانون بیان کرتے ہیں، توجہ کرو۔ اقرار کی شے، اقرار میں نے فلانے کی فلاں چیز دینی ہے، طلاق دے دی، غلام لونڈی آزاد کر دیا، اب رجوع جائز نہیں ہے، اب جائز نہیں ہے، جی میں سوری کرتا ہوں، ایتھے پا میں سوری کرو یہ کم ہو گیا ہے، سنیے گل وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نسخ ہے، یہ نافذ کیتی شے نو ختم کر رہے ہے، اور ولیسا للعبد ذالک، بندے کو اس کی اجازت نہیں، بندے کو اور تاں تے پنجابی جاندے نے پہلے تولو تے پھر بولو، یہ جملہ بھی پہلے تولو تے پھر بولو۔ اور اگر کسی شخص نے اقرار کیا کسی چیز کا، یا طلاق دے دی، یا غلام لونڈی کو آزاد کر دیا، تو اب رجوع جائز نہیں ہے، بکا جی کہ میں جی اینو ختم کرنا چاہنا، اے جائز نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ نسخ ہے، اور یہ حکم کا نسخ ہے، یہ حکم کا نسخ، حکم کا نسخ۔ مولویاں تو وارے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دیو، کتوں لبو گے میرے مدرسے دے دیو، تہاڈی بیوی ٹھیک ہوگی، وارے نہ مولویاں تو سوائے زہار تو نکاح طلاق وچ کفارہ ہے ہی کوئی نہیں، روٹی والا جی۔ اور نہیں جائز رجوع اقرار سے اور طلاق سے اور عتاق سے، اس لیے کہ یہ نسخ ہے۔ اس طرح سودا جڑا ہے اے خرید و فروخت، جس لئے کتاب البیوع آج گل پکی ہوگی، کسی نے پھرنے دی اجازت ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا، پھر یہ دوسرا بندہ قاضی کو جائے تو جناب ان کام نافذ کرایا جائے گا، بھی سوچا کیوں نہیں پہلے ستا سے، جی۔ اور نہیں جائز رجوع اقرار سے اور طلاق سے اور عتاق سے، اس لیے کہ وہ نسخ ہے۔ مدینہ شریف ایک بندہ سی صحابی، دماغ ذرا پورا سارا سی، وہ خرید و فروخت کرے کئی باری غلطی ہو جاتی سی، انہوں سونے فرمایا تو جتھے بھی کام کرن خرید و فروخت اے لفظ بولنے لا خلافتا، لا بھائی دھوکھا نہیں ہوئے گا، مطلب یہ سے جڑا دھوکھا کرے گا تو بیٹ اٹھ جائے گی، تو پھر وہ بولتا سی کہ لا آ جائے گا حدیث پاک کے انشاءاللہ کتاب البیوع آ جائے گا، جی جی چلو شابہ۔ اور نہیں جائز رجوع اقرار سے اور طلاق سے اور عتاق سے، اس لیے کہ یہ نسخ ہے، اور نہیں ہے بندے کے لیے، یہ بندہ کم نہیں کر سکتا، ایک کم بندہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، لما تقرر نظر آ رہے عند الاصولیین، کیڑی گل کہ نسخ نہیں جائز کس سے؟ تو تفریح بیان کی مصنف علیہ رحمٰن اس پر، اور فرمایا کہ بنا اس اصل پر استثناء الکل عن الکل ہے نا، اس لیے حکم کا نسخ ہے، اور نہیں جائز یہ بندے کے لیے کیا کرنا؟ رجوع کرنا اقرار سے۔ اچھا جگہ چلو، وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ أَوْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ،
وقال واہیا ضیوف کان ذالک بیان التغییر عند اے شاباش سمجھ اے جو لکھا نا بلو قال ہوتے اور دیکھو نا آشیا انما قید بھی اعتراض اما قال او انہاں دا گل ہے یعنی اصل نا ہاں هذا ما وعد المصنف رحمہ اللہ من المسائل التي اختلفوا فيها انها بیان تغییر اور بیان تبدیل اے ہن شروع دسیا جی یہ ہن مسئلے جے تین چار جتے امام صاحب فرماندے نے بیان تبدیل ہے صاحبین فرماندے نے بیان تبدیل ہے لہذا نال جڑی شاید جوڑی پاویں موصولن ہے پاویں مفصولن ہے اوندا کوئی اعتبار نہیں پہلی شے نافذ ہے اگر بیان تغییر ہے تے موصولن ہے تے اعتبار ہے مفصولن ہے تے اس واسطے دو مسئلے ہونے جو دھیان کریں جی اگر کسی نے کہا صبر کرو نا کہ فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے قرضے کا 1000 ہے یا کسی نے کہا کہ فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہے مبیے کے سمن کا او مبیہ جیڑی شے بھی ہوے اس نال غرض نہیں جیڑی غرض ہوندی اس نوں توجہ کر دیے اچھا جب یہ جملے بولے ہیں نا قرضہ جو بندہ کسی سے لیتا ہے تو وہ کھوٹے نہیں لیتا کھرے لیتا ہے اور جو لوگ سودا بیچتے ہیں تو سودے کے جو پیسے لیتے ہیں وہ کھرے لیتے ہیں کھوٹے اب پہلے جملوں سے سمجھ آئی کہ یہ جو اس نے 1000 قرضہ دینا ہے نا وہ کھرے ہیں کیا ہیں اور پہلے جملے سے سمجھ آئی کہ اس نے جو مبیے کے سمن دینے ہیں وہ کیا ہیں اے کھرے دینے ہیں یہ اقرار ہو گیا کیڑے دینے ہیں کھرے بعد میں فوراً کہتا ہے وَهِيَ ضُجُوفٌ اور وہ کھوٹے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں ایتھے اختلاف ہے جی بھی اے نال جڑ سکتا ہے کہ نہیں اے نال جڑ سکتا ہے کہ بیان کر کیا کہنے کیا اگر کسی شخص نے کہا اقرار کیا کہ فلانے کے مجھ پر 1000 قرضہ ہے 1000 ہے قرضے کا 1000 ہے قرضے کا یا اب اس سے کیا سمجھا کہ وہ کھڑے ہیں کہ کھوٹے جڑا بندہ کسی کو قرضہ لیندا ہے تو کاروبار واسطے لینا تو کھوٹے تو چلتے ہی نہیں جی کوئی سمجھائی نا جی ہاں جی شابہ یا مبیے کے سمن کے یا مجھ پر فلانے کا 1000 ہے میں تو مجھ خریدی مثال طور پہ مجھ دے پیسے دینے نے جی یہ تو کی سمجھا کھوٹے کے کھرے اب اقرار میں اس نے کہہ دیا ہے کہ کھرے ہیں کار نہیں لیکن یعنی یہ عرف وچ کی مراد ہوندا ہے کھرے جی اس نے آگے سے کیا کہہ دیا کہ واہیا ضیوف وہ کھوٹے وہ کھوٹے ہیں سمجھے جی گل جی اے شاباش سے جی تو اب یہ جو ہے نا یہ سن دے ہو سیبین کے نزدیک یہ بیان تغییر ہے سیبین کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ وہ جو 1000 قرضہ ہے ظاہر تو یہی ہے کہ وہ کھرے ہیں لیکن کھوٹے ہونے کا احتمال ہے کہ نہیں تو وہی تھا نا کہ ظاہر سے کلام کو بدلانا اور بیان تغییر تا پھیرا تو آیا جو ہونا اسی طرح مبیے کے جو سمن ہے ظاہر تو یہی ہے کہ وہ کیا ہیں لیکن احتمال ہے کہ وہ کھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بات سمجھیے لہٰذا صاحبین کے نزدیک یہ کیا ہے موصولن ہوگا تو یہ ٹھیک ہے یعنی اگر فوراً ساتھ کہہ دے گا نا وہی ضجوف مثلاً لے فلان علی الف قرض وہی ضجوف لے فلان علی الف سامن المبیع وہی ضجوف سنیا جی وہ اگوں آ جائے دا وچ کھنگ آ گئی نچھ آ گئی اتھرو آ گیا اینا کو وقفہ ہو گیا یا کسی بندے منہ پہ ہاتھ دے دیتا ڈک دیتا تے پھر کھولیا تے پھر بولیا بھی اینا نال وصل خراب تو نہیں ہوندا ہے تفصیل اپنے مقام تے لیندہ آ جائے گی کہ وچ کنا کو وقفہ ہوئے تو وقفہ شمار نہیں ہوندا سن دے ہو اس مسئلے آ جان گے اچھا جی تو یہ فرماتے ہیں کیا ہے صاحبین کہ یہ کیا چیز ہے یہ بیان تغییر ہے جی لہٰذا یہ کیا ہوگا یہ موصولن تو صحیح ہے مفصولن لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ بیان تبدیل ہے امام صاحب کے نزدیک بیان تبدیل ہے یہ اپنے اقرار کو منسوخ کر رہا ہے اقرار کھروں کا
اور پھر کھوٹے کہہ کر اس اقرار کو کیا کر رہا ہے؟ تبدیل اور منسوخ کر رہا ہے، اور بندے کو اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا موصولن ہو یا مفصولن ہو، یہ وحیہ ضیوفن کا تعلق ما قبل سے ہے ہی نہیں، یہ جملہ رد، یہ جملہ کھرا ہزار لازم ہے، جی کھرا، ہزار لازم۔ اب وہ اس کو نسخ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ صاحبین کے نزدیک یہ بیان تغییر ہے، بیان تغییر ہے، جی۔ اس کی تقریر ہے نا کہ بھی میرے ذمہ 1000 قرضے کا، جی۔ ظاہر تو یہی ہے کہ کون سا کھرے، لیکن کھوٹے کا استعمال ہے، تب بیان تغییر کیا تھا؟ کلام کو زہر سے بدلانا۔ جی انت تعلق ان کہا تھا زہر یہی تھا کہ ابھی اس نے کہا ان دخلت الدار، اس کو بدلا دیا اس نے، جو زہر تھا اس کو بدلا دیا۔ جی بس یہ صحیح ہوگا موصولن، اور مفصولن یہ صحیح نہیں ہے۔ پس شخص چھڑ جائے ترجمت کری دے جی۔ تو اب جب بیان تغییر ہوگا تو اگر اس نے ساتھ کہا ہے کہ وحیہ واحیہ ضیوف ہو، یہ ٹھیک ہے، اور اگر فاصلہ ہو گیا تو وہ تو پیچھے پڑ چکے نا، وہ تو جائز نہیں ہوتے۔ اور امام صاحب کے نزدیک یہ بیان تغییر نہیں بلکہ بیان تبدیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہلے وہ ضمناً کھرے کا اقرار کر چکا ہے، جی عرف ویکھو نا، کھرے کا اقرار کر چکا ہے، لہذا اب وہ اس اقرار کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں، جی تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کہا شخص نے فلانے کے لیے مجھ پر 1000 قرض، یا فلانے کے لیے مجھ پر 1000 مبیع کا ثمن، اور کہا اس قائل نے، اور حالانکہ وہ کھوٹے ہیں، ہوگا یہ کون؟ وحیہ ضیوف بیان تغییر عندہما، پس صحیح ہے موصولن، کون؟ وحیہ ضیوفن، اور وہ کون؟ یہ جملہ کیڑا ہمبا ہے یا یار، اور وہ بیان تبدیل ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، بس نہیں صحیح، اگرچہ موصولن ہو و ان واصل، اگرچہ ساتھ جوڑ دے پھر بھی صحیح کیونکہ نسخ کی اجازت ہی نہیں ہے جی۔ ہاں بھی شابہ۔ اور اگر کہا کسی شخص نے مجھ فلانے کے لیے مجھ پر 1000 قرضے کے، یا فلانے کے مجھ پر 1000 مبیع کے ثمن کے، اور کہا اور حالانکہ وہ کھوٹے ہیں، تو ہوگا یہ بیان تغییر عندہما، پس صحیح ہے موصولن، اور وہ بیان تبدیل ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پس نہیں صحیح اور اگرچہ موصولن ہو۔ ہاں جی، اور اگرچہ کہا مفصولن تو ٹھیک ہی نہیں، موصولن ہوتا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ نسخ ہے، نسخ بندے کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ واشے ویکھو بیان کروں ویندے پے ہو، او قرض او سامان المبیع، ایک کیوں قید لائی؟ قرضے دیتے سامنے مبیع دی، محض مقید کیا اس کے ساتھ اعتراض کرتے ہوئے اس صورت سے کہ کہا اس نے لفلان علیہ الف غصب، لفلان علیہ الف ودیعۃ وہی ضیوف، وہ جڑے میں غصب کیتے نے وہ کھوٹے نے، جڑی میرے کو امانت رکھی سو یہ بالاتفاق بیان تغییر ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے موصولن، سمجھائی جی، صحیح ہے موصولن اور بلا خلاف، دو میں طرح ٹھیک ہے، دو میں طرح ٹھیک ہے، اس لیے کہ غصب میں یہ تو نہیں ہوندا کہ کھرے کھوواں گا تے کھوٹے نہیں کھوواں گا، جڑا لبے لے کے ٹر گیا۔ اور امانت رکھنے میں بھی امانت بندہ کھرے بھی رکھ سکتا، کھوٹے بھی رکھ سکتا، کہتے اتنی بھی کھوٹے نہیں رکھی دی جی، سنیے گل، اس لیے یہاں چونکہ دونوں احتمال ہیں، اس لیے کہ غاصب غصب کرتا ہے جو پاتا ہے، اور مودے ودیت رکھتا ہے کھوٹوں کو بھی، لہذا اس کی بات مانی جائے گی کہ وہ ہیں کی کھوٹے۔ ایشا بس لکھا تھا نا موصولن و مفصولن، مفصولن تو بس تسی موصولن دی گزارا کا جو ہے جی۔ اچھا جی سمجھ آ گئی جی۔
ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਦ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ ਕੋ ਬਿਆਨ ਤਗਯੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਉਹ ਇੰਦਾ ਹੁਮਾ ਕੀ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਤਗਯੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਕਿਸ कैद से? खड़े होने की कैद से। उन्हें तो मुतलक हज़ार कर्ज आख्या है ना, मबीए दा हज़ार समन आख्या है ना, खरा तो नहीं आख्या नाल, क्या आख्या है? नहीं खरा नहीं आख्या, लफ्ज़ नहीं बोलिया ना। लेकिन ज़ाहिर इससे कर्ज में और दैन में और समन में और इनके अमसाल में वो जय्यद ही होते हैं। ज़ाहिर ये कि खरे लेने बस वो तगयीर होगा इसके लिए इस ज़ाहिर से। क्या होगा? तगयीर। भी बज़ाहिर तो यही है लेकिन उन्हें अपने उस जुमले नाल उस ज़ाहिर नू बदलाया है, ज़ाहिर नू मनसूख नहीं कीता। और इंदा भी हनीफा रहमहुल्लाह ये नसख और तब्दील है, बस नहीं सही, इस मफसूलन तो है नहीं ना। इसलिए कि अकदे मुआवजा कौन? अकदे मुआवजा ए जड़ा लैन देन करीदा, कर्जा लेना वापस देना, शै खरीदनी पैसे देने, ये अकदे मुआवजा। भाई शायद एक होंगे बस कुछ है लेनी इंदा ना की है अकदे मुआवजा, इसलिए कि अकदे मुआवजा तकाजा करता है माल के वजूब का सिफते सलामत के साथ। सिफते सलामत के साथ। फिर बंदे ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੀ मतलब खोटियां? ये सही जी है। लिहाजा वो सिफते सलामत के साथ होना चाहिए, किससे? ऐब से। और ज़ियाफ़त खोटा होना ये तो क्या है? बस होगा ये रुजू वो बंदे दा, और रुजू नहीं अमल करता मौसूलन भी और समझी जे। और हो गया जैसे किसी ने दावा किया मुद्दत का किस्म कर्जे में और ख़ियार के दावे में बै में बाद में, तो बाज़ कबूल होते हैं बाज़ नहीं होते हैं जी। आगे जी वलौ क़ाला लिफ़ुलानिन अलैया अल्फुन मिन सामानी जारियतिन बाअनीहा वलम अक़बिदहा आगे वल जारियतु ला असरा लहा। अगर टोर ना ज़ालिका बयानु हो खबर है ज़ालिका बयान तब्दीली इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह। अगर लगा चल अन्नल इक़रार बिलज़ूम सामानी इक़रारुन बिलक़ब्दी इंदा हलाकिल मबीई इज़ा लौ हालाका इज़ा के यार दो तो लेना सबक है यार। इज़ लौ हालाका क़ब्ल अल क़ब्दी यनफ़ासिखुल बैअ फाइल ही फैल बैअ फला फला यबक़ा सामानु लाज़िमन। ठंडी इबारत पड़ी तो ध्यान को नहीं करते हो। अच्छा जी एक और मिसाल उसने कहा ले फुलान अलैया मिन सामाने जारियतिन बानीहा, फलाने के मुझ पर हज़ार हैं लौंडी के समन से बेची थी उसने मुझसे वो लौंडी, उन्हें मैनू लौंडी बेची सी तो उन्हें मैं की करने ने हज़ार देने ने। अगों आख्या सुवलम अक़बिदहा और मैंने उन पर कब्ज़ा नहीं किया था, मैंने उन पर कब्जा नहीं किया था ना ना अस्तग़फ़िरुल्लाह, लौंडी पर कब्ज़ा नहीं किया था, लौंडी पर तो जो कर बे फलाने दे मेरे ज़िम्मा हज़ार लौंडी दा समन लौंडी दी कीमत जेड़ी उन्हें मैनू वेची सी, जेड़ी उन्हें अगों नाल ही जुमला जोड़िया सू कि मैंने लौंडी पर कब्ज़ा। उधर हालत ये है भी लौंडी है कोई नहीं, लौंडी जेड़ी लौंडी दी गल हो रही है ना ओ मालक कोल ते ना जेड़ा खरीदार इहदे कोल है कोई नहीं। वो लौंडी हो फिर तो रौला मुक्या ना ब्यास लौंडी दे पैसे मैं देने तो मैं लई को नहीं जी, या कवे लौंडी तेरे घर बैठी ते भाजा तू चूड़ क्यों मार दें जी। वो एक लौंडी दी लौंडी कोई नहीं ता जुजी बननी है जे किसी पासे होवे तो फिर तो रौला निकलिया ना लौंडी दा असर कोई नहीं, लौंडी कोई नहीं। सुनी गल किते गई बेच दिती मर गई वो वखरी गल है, हुण कोई नहीं हो ना इहदे कोल ते ना
ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਲਮ ਅਕਬਿਦਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਬੀਏ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, جی ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਬੀਏ ਤੇ قبضہ نہ ہو ਤੇ ਮਬੀਆ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਬੈ ਫਸਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। جی جی ਬੈ فسخ ਸੁਣੇ جی ਅਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਤੇ نہیں نہیں ਤੇ لا فسخ نہیں ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, جی ਹੁਣ ਬਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ جی ਤੇ ਮਬੀਆ ਅਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? بائے کو ہلاک ہو ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। جی ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? بائے کو ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ, جی 50,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ 5-7, ਉਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। جی ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? فسخ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸਾਲ तौर पे जी, तो हुन सुनते हो, तवज्जो करो, यानी मैंने कब्जा नहीं किया का मतलब है बे फसख है, जी। यानी मेरे जिम्मेदार कोई नहीं, मेरे जिम्मा। ہزار کوئی نہیں ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ फलाने का मुझ पर 1000 है, लौंडी की कीमत से इकरार कर रहे हैं جی जो उसने मुझसे बेची थी। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਲੌਂਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੰਨੀ ਜੋ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮਾ 1000 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੌਂਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਸੌਦਾ ਫਸਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਹੈ? पहले जुमले में ये इकरार कर रहे हैं कि उसका मेरे जिम्मा इस लौंडी के समन से, इसका मतलब मैंने कब्जा कर लिया है और बै पक्की हो गई है और मेरे जिम्मा 1000 है। अब वलम अक बिदहा से इसको बदला रहा है جی वलम कि ये जो बै तुम्हें समझ आ रही पक्की हो गई, मेरे जिम्मा 1000 आ गया, मैंने कब्जा कर लिया, अब इस पूरे मामले को ये रद्द करना चाहता है। ये रद्द करना चाहता है। मैंने जो कि कब्जा नहीं किया लिहाजा बै नहीं हुई, लिहाजा मेरे जिम्मे 1000 कोई नहीं। ये हुण जो कुछ पिछे इकरार किया सो उन्होंने मनसूख कर रहे हैं, उन्होंने लिहाजा इसकी इजाज़त नहीं है उसको। ये 1000 इन्हों लाजिम आ गया, 1000 इसमें मुलाजिम आ गया है। सुनते हो? ऐ शाबाश है जी। अभी क्या कहने क्या اگر کسی شخص نے کہا کہ فلانے کے مجھ پر 1000 ہیں 1000 اب علیہ کا مطلب میرے ذمے ہے کیڑی شاید ہے لونڈی کے سمن سے جو اس نے مجھ سے بیچی تھی. اینی گل کو بندہ کہے جی میں یار فلانے دا 1000 روپیہ دینا انہیں مینوں من کنک بیچی سی. جی جی اس جملے کو کی سمجھتے ہو تسی؟ قبضہ ہو نہیں سی تو نہیں سی دینا. دینا. جی ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ. ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ. ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜੀ. اور نہیں قبضہ کیا میں نے اس لونڈی پر. ਸਮਝੀ ਗੱਲ؟ تو اور لونڈی کا نشان کوئی نہیں ہے اور موجود ہوئے تو پھر تو مسئلہ مکیا نا. نشان کو نہیں اس کا. تو امام صاحب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ بیان تبدیل ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ اقرار کر رہا ہے کس کا؟ سمن جی لزوم سمن کا بھی میرے ذمہ ہے. اندے کو پتہ لگا بھی اقرار بالقبض بھی تو ہے نا. جب ذمہ تو تا ہی ہونا جب مبیت ہے. قبضہ کیا ہے. یہ تو قبضہ لازم کے میں آ گئے. لے فلان علیہ مجھ پر لازم ہے. لازم تو تا جی کی ہو گئے قبضہ ہوا. قبضہ ہو گیا جی. سمجھی سنی جی گل. تو لہٰذا اب اس کے بھی قبضہ کر لیا ہے, قبضہ کر لیا ہے. اور 1000 لازم ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کو منسوخ کر رہے ہیں, اس کو منسوخ کر رہا ہے. منسوخ کر رہے ہیں. اور کیونکہ قانون ہے کہ یعنی اقرار بالقبض ہے عند ہلاک المبیہ. کیونکہ اگر قبضے سے پہلے مبیہ ہلاک ہو جائے نا تو بے کیا ہو جاتی ہے؟ تو پیسے لازم نہیں آتے کس کو؟ خریدار کو. جو شے نہیں لبھی تو پیسے کیڑی شے تے دینے نے جی. سنیو گل. تو
تو اب یہ اس کو منسوخ کر رہا ہے، حالانکہ نسخ کی اس کو اجازت نہیں ہے، نہیں ہے کہ ہے اجازت نہیں ہے، لہذا وہ لازم آ گئے، کیا آ گئے ہیں؟ ہزار لازم لازم آ گئے جی۔ اور اگر کہا اس نے اور اگر کہا اس نے فلانے کے لیے فلانے کے لیے مجھ پر مجھ پر ہزار ہے لونڈی کے سمن سے کہ بیچی تھی اس نے مجھے وہ لونڈی اس نے مجھے وہ لونڈی اور نہیں قبضہ کیا تھا میں نے لونڈی پر اور لونڈی نہیں اثر اس کے لیے نہیں اثر اس کے ایک قید نال اس تو بغیر کم نہیں بڑھنا اے جڑی گل کیتی انہیں ہے یہ کیڑا بیان تبدیل بیان تبدیل کن کے نزدیک حنیفہ کی سمجھ آیا صاحبین کے نزدیک ہے یہ اظہار لازم کو نہیں ہونا یہ کٹھا نال بولیا سودا سمجھے جے گل اس لیے کہ اے دلیل کے بیان تبدیل کی میں بڑھیا اس لیے کہ اقرار لزوم سمن کے ساتھ کیڑا لے فلان علیہ علیہ کتنے واسطے ہوتا ہے اللہ کس واسطے بلا بلا تھی بے اس لیے کہ اقرار لزوم سمن کے ساتھ یہ اقرار ہوتا ہے قبضے کا مبیہ کے ہلاک ہونے کے وقت سمجھو گل مبیہ کوئی نہیں جی میں تے لونڈی دا نام و نشان کوئی نہیں تے بندے نے کیا جی اندہ میرے اتنے دا ہزار فلانی شے دے پیسے سنی جے گل تے مبیہ کو ہے کوئی نہیں اس وقت لونڈی کوئی نہیں اے وے کہ جڑا لزوم سمن دا اقرار ہے نا اے اقرار ہوندا ہے کیندا قبضے دا کب مبیہ کے ہلاک کے وقت لہذا لونڈی اس نے قبضہ کر لی سی لونڈی قبضہ کر لی سی کیونکہ اگر ہلاک ہو جائے کون مبیہ قبضے سے پہلے فسخ ہو جاتی ہے بے پس نہیں باقی رہتے سمن لازم فی ذمت المشتری مشتری کے ذمے میں نہیں لیتے جی اور اگر کہا کسی شخص نے فلانے کے لیے مجھ پر ہزار ہیں لونڈی کے سمن سے جو بیچی تھی اس نے مجھ کو بیچی تھی اس نے مجھے وہ لونڈی اور نہیں قبضہ کیا میں نے اس لونڈی پر اور جاریہ لونڈی نہیں اثر اس کے لیے ہوگا یہ بیان تبدیل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اس لیے کہ اقرار لزوم سمن کے ساتھ اقرار ہے قبضے کا مبیہ کے ہلاک ہونے کے وقت مبیہ موجود ہوئے تو پھر تو راز کھل جاندہ ہے نبی آ مجھ نکل کھلوتی ہے یا تیرے کولے تے مورولا مکے مبیہ ہو گیا ہلاک جی اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلانے کا ہزار دینا ہے فلانی شے دا اے جلے آکھے سنو دینا ہے تو شے ہے کوئی نہیں تین کل کی سمجھ آیا بھی قبضے دا اقرار ہے کہ کوئی نہیں تاں کہہ رہے میرے ذمہ آ گئے یہ قبضے نے ذمہ کتوں آ گئے جی اگر ہلاک ہو جائے مبیہ قبضے سے پہلے تو فسخ ہو جاتی ہے بے پس نہیں باقی رہتا سمن لازم اور اگر کہا فلانے کے لیے مجھ پر ہزار لونڈی کی قیمت سے ہے جو بیچی تھی لونڈی اس نے مجھ کو اور یہ ہاتھ لونڈی ہے با بیچی اس نے نی مجھ کو ہا لونڈی بیچی تھی اس نے مجھ کو لونڈی اور نہیں قبضہ کیا تھا میں نے اس لونڈی پر اور جاری لونڈی کے لیے نہیں ہے اور لونڈی نہیں نام و نشان اس کا اور لونڈی نہیں نام و نشان اس کا اے مطلب اس کے لیے اثر نہیں ہے جی ہوگا یہ بیان تبدیل آ جڑا کیا ہے بلا مقبدہا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اس لیے کہ اقرار لزوم سمن کے ساتھ اقرار قبض کے ساتھ ہے مبیہ کے ہلاک ہونے کے وقت اقرار بالقبض ہے اقرار بالقبض ہے مبیہ کے ہلاک ہونے کے وقت سمجھا گیجئے جی کیونکہ دلیل اگر ہلاک ہو گیا مبیہ قبض سے پہلے تو فاسق ہوگی فسخ ہو جاتی ہے وہ فسخ ہو جاتی ہے بے ٹوٹ جاتی ہے کڑک ہو جاتی ہے بس نہیں باقی رہتے سمن لازم بس نہیں باقی رہتے سمن لازم کندے ذمہ مشتری دے ذمہ بلا جے اے کتاب اللہ پورا ہو گئے ہیں ان الباس الثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اور تو وہ گل لکھی دسی تینوں اشیتے او اقرار بالقبض، تو اس کا قول لم اقبضھا یہ کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے کس کے بعد؟ اقرار بالقبض کے بعد کہہ رہے لم اقبضھا، یا لزوم ثمن کے بعد، اور رجوع نہیں صحیح ہوتا خواہ موصول ہو خواہ مفصول ہو۔